چوتھا جمعۃ المبارک۔ آج 23واں روزہ، گنتی کے چند روزے رہ گئے۔ ماہ رمضان یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس کی رحمت بڑے جوبن پر ہوتی ہے، اور ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نیکیوں کی بہاریں لگا دیتا ہے۔ فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور بندوں کی نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے اعمال کی طرف خوش ہو کر دیکھتا ہے، اور فرشتوں میں اس پر فخر فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ وہ بندہ محروم ہے جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور اس میں نیکیاں کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس بندے سے بڑا محروم کوئی اور شخص نہیں ہے۔ ماہ رمضان، اس میں جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت بندے کے گناہوں پر جو اس کا شرمندہ ہونا اور گناہوں پر ندامت جو ہے، وہ اس چیز کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کسی بہانے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ نیکیوں کی بہاریں رکھی ہی اسی لیے ہیں کہ پورا سال گناہ کرتا رہا، گناہوں میں زندگی بسر ہوئی، چلو ماہ رمضان آیا، معافی مانگ لی، اس کے گناہوں کو معاف کر دو۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، پھر جمعہ سے لے کر جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی 5 نمازیں پڑھ کر اپنے گناہوں کو بخشوا لے، نہیں بخشوا سکا چلے جمعہ ادا کر لے، جمعہ سے لے کر جمعہ تک، جمعہ پڑھا کوتاہی کرتا رہا، نمازیں نہیں پڑھی، دوسرا جمعہ آ گیا تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک بندے کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکا تو کہا ماہ رمضان سے لے کر دوسرے ماہ رمضان تک، تو درمیان میں جو اس سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ رمضان کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کا سرزد ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ وہ توبہ کا دروازہ، اور وہ ہر وقت کھلا ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ قرب قیامت میں جس دن قیامت نے آنا ہوگا اس دن وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس سے پہلے تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ رکھا کس لیے اس نے؟ اگر گناہوں کی معافی ہوتی ہی نہ تو وہ کبھی توبہ کا دروازہ نہ رکھتا۔ گناہوں کی معافی ہے تو اس نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے جو بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ توبہ استغفار کی ترغیب دے رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی، کہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو توبہ کرنے والا وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ بار بار توبہ کرنا، توبہ نہ کرنا یہ شیطان کی صفت ہے۔ گناہ کر کے اڑ جانا یہ شیطان کی صفت ہے۔ گناہ پر شرمندہ نہ ہونا، اس پر فخر کرنا، اس پر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنا یہ شیطان کی صفت ہے۔
اور گناہ کر کے شرمندہ ہونا، توبہ استغفار کرنا، یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اور بندوں کی توبہ پر وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ آخری صلوات و سلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا والے جتنے بھی ہیں، ساری مخلوقات نیک بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، اطاعت گزار بن جائیں، اللہ رب العزت اس قوم کو ختم کر دے، اس کی جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، جو گناہ کرے اور توبہ کرے، اللہ کو وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، نیکیاں کرنا بہت اچھی بات ہے، نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اس قوم کو ختم کر کے دوسری قوم کو لے آئے گا جو کہ گناہ کرے گی، اس سے معافی مانگے گی، گناہ کرے گی، اس سے معافی مانگے گی۔ تو خطاؤں کا سرزد ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے، کچھ بشری تقاضے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ سے بھی خطائیں ہوئیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، ہم اس گناہ سے پاک کریں۔ اور پھر جس طرح انہوں نے توبہ کی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں پھر کیا۔ ان کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی۔ 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا۔ ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا عَلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 افراد جن سے گناہ سرزد ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور یہاں تک کہ ان کی اپنی جانیں اپنے اوپر دشوار ہو گئی کہ ہم زندہ کیوں ہیں۔ وظنوا الا ملجا من اللہ الا علیہ، اور وہ تھے بار بار اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ باری تعالیٰ کوئی ہمارے لیے راستہ نکال دے۔ اب یہ 3 صحابہ حضرت کعب ابن مالک تھے، حضرت مرارہ بن ربیعہ تھے، حضرت بلال بن امیہ تھے۔ یہ 3 صحابہ تھے۔ غزوہ تبوک جس سخت گرمی میں ہوا، سخت گرمی ہے اور سفر بھی دوری کا ہے، دور کا سفر، سخت گرمی، اور مقابلے میں جو دشمن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے ان غزوات میں سب سے مشکل ترین اور جس میں زیادہ تکلیفیں تھیں وہ غزوہ تبوک ہے۔ شدت کی گرمی، پھر صحرائے عرب، اور پھر سواریاں نہیں ہیں، پیدل چل رہے ہیں، بعض کے پاس سواریاں ہیں، بعض کے پاس نہیں ہیں، کھانے پینے کا سامان کم، پانی کی بہت زیادہ قلت تھی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک اونٹ کو ذبح کرتے، اسی اونٹ کو کئی کئی دن چلاتے، پانی ملتا نہیں تھا۔ جو اونٹ کے پیٹ میں جو پانی جمع ہوتا ہے وہ اس پانی کو پی کر گزارا کیے بعض صحابہ نے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ جب حکم ہوا تھا غزوہ تبوک کا، حضور کی طرف حکم آیا کہ غزوہ پر جانا ہے، کہا میری بھی تیاری تھی مکمل، اور اللہ رب العزت نے اس سال مجھے بڑی وسعتیں دی، میرے پاس 2 سواریاں تھیں، حالانکہ اس سے پہلے میرے پاس 2 سواریاں اکٹھی کبھی نہیں ہوئی، ایک ہی ہوئی ہے یا ایک بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس سال اللہ نے مجھے 2 سواریاں عطا کی۔ سواریاں بھی جو تھیں، اونٹ میرے تر و تازہ تھے، تیز رفتار تھے۔ اب جس دن جانے کا حکم ہوا مجھے کوئی کام تھا، میں نے سوچا کہ میرے پاس تیز سواریاں ہیں، یہ جائیں، میں شام تک میں بھی ان کے پیچھے سفر شروع کر دوں گا اور انہیں تھوڑی دور جا کر ان سے جا ملوں گا۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ بس میری قسمت خراب تھی کہ وہ کام بڑھتا گیا، وہ شام کو نہ ہوا، اگلا دن آ گیا۔ میں نے کہا کہ ابھی میں زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں جا کر ان سے مل لوں گا۔ کہا کہ وہ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، یہاں تک کہ جب 3 دن گزر گئے، اب میں نے سوچا قافلہ تو بہت دور جا چکا ہوگا، راستہ دشوار گزار ہے، تنہا جا نہیں سکتا۔ کہتے کہ میں مدینے کے بازار میں جب جاتا
مجھے یا تو وہاں پر معذور لوگ نظر آتے ہیں، یا وہاں پر مجھے بچے نظر آتے ہیں، یا عورتیں نظر آتی ہیں، یا مجھے وہاں پر جو منافق لوگ تھے مجھے وہ نظر آتے ہیں۔ کہا کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ کہا کہ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، جا تو سکتا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک دن ایک منادی آیا، اس نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، غزوے سے واپسی آ رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ کیا بہانہ کروں گا، حضور سے کیا کہوں گا کہ کس وجہ سے نہیں آیا، کام تھا اس وجہ سے۔ کہا کہ یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کہا کہ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، اور حضور کا معمول تھا کہ جب بھی آپ سفر سے واپس آتے مسجد نبوی آتے، وہاں پر نوافل ادا کرتے، اس کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت سے ملتے، اس کے بعد پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نوافل ادا کیے، اپنی صاحبزادی کے ہاں گئے، اپنے گھر گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ جب مسجد میں تشریف لائے، اب وہ لوگ جو منافق لوگ تھے اب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے، بہانے بناتے، یا رسول اللہ میں بیمار ہو گیا، مجھے یہ کام پڑ گیا، یہ کام پڑ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ظاہری باتیں دیکھ کر باطن کی طرف نہیں دیکھتے، نظر صرف نظر فرمایا، ان کے دلوں میں کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی، ظاہری طور پر وہ جو عذر لے کر آتے حضور فرمایا ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر دوں۔ کہا پھر دل میں یہ خیال آیا کہ حضور کی بارگاہ میں جھوٹ کیسے بولوں۔ کہا ایک تو سفر پر نہیں گیا، ایک تو یہ گناہ یہ غلطی، اور دوسرا جھوٹ بول دوں حضور کی بارگاہ میں، آج نہیں تو کل اللہ بذریعہ وحی اپنے حبیب کو میرے بارے میں خبر دے دے گا۔ دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، سچ سچ بتانا ہے۔ کعب بن مالک بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا کہ کعب تم غزوے میں نہیں گئے، تو کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، نہیں جا سکا، کوئی بہانہ نہیں ہے، غلطی ہو گئی۔ آخری ساتھ اسلام خاموش رہے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جا کر بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ کوئی حکم نازل کر دے۔ اور پھر ایسے بیگانہ ہوئے، کہا کہ کعب سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ تین صحابہ تھے، مرارہ بن ربیعہ، بلال بن امیہ، فرمایا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اب یہ کعب بن مالک جو ان کے اپنے اوپر جو بات بھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کا یہ حکم تھا کہ ان سے کسی نے بات نہیں کرنی، کہا کہ وہ دوست ہمارے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ شامیں بیتتی تھیں، مجلسیں ہوا کرتی تھیں، وہ اس طرح بیگانے ہوئے جیسے ہمیں جانتے نہیں ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میرے چچا کے بیٹے ابو قتادہ، ان کے ساتھ میرا بڑا ہی پیار تھا، بڑا دوستانہ تھا، کزن تھے، بڑا پیار ہے، دوستانہ ہے۔ ایک باغ میں وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، مجھے پتا چلا ابو قتادہ وہاں پر ہے، میں ان کے پیچھے وہاں پر چلا گیا۔ کہا کہ میں نے ان سے جا کے سلام کیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں کعب بن مالک ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، جب تک حضور کا حکم نہیں ہوگا تم سے بات نہیں کرنی۔ اس منظر کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، یہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے، دعا کرنے لگے یا اللہ ہمیں یہاں سے اٹھا لے۔ پھر یہاں تک کہ 40 دن بیت گئے، پھر حضور کا حکم آیا اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جاؤ، انہیں اپنے اپنے میکے بھیج دو، سسرال بھیج دو، اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دو۔ اب بیویاں بھی اپنے اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئیں، اور تنہائی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں مسجد میں آتا اور نماز پڑھتا، حضور کی طرف دیکھتا، حضور سے سلام عرض کرتا، لیکن حضور میں سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ کہا کہ یہ وقت میرے اوپر بڑا کٹھن تھا اور بڑا ہی مشکل تھا۔ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے، میں نماز پڑھنے کے بعد جب حضور کی طرف دیکھتا تو حضور مجھ سے بیگانہ ہو جاتے، یعنی حضور کو پیار بھی تھا ان سے۔ یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کے بارے میں آیت نازل فرمائی، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ پھر ان کی توبہ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا،
تو غلطیوں کا سرزد ہو جانا، گناہ کا سرزد ہو جانا، یہ انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، لیکن گناہ سرزد ہونے کے بعد فوراً معافی مانگ لینا یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ سے معافی مانگی لیکن تسلی نہیں ہوئی، پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ گناہ سرزد ہو گئے، مجھے پاک کر دیں، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے پھر فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے پھر آ جاتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب صحابہ سے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں فرماتے ہیں دیکھو اس کے پاس جاؤ، اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ شراب پینے کے بعد وہ ایسی باتیں کہہ رہا ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے منہ کو سونا، کہا نہیں یا رسول اللہ شراب نہیں پی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس کا توازن عقلی درست ہے؟ تو کہا جی یا رسول اللہ اس کا توازن عقلی بھی درست ہے۔ اتنی دیر میں وہ 3 مرتبہ اقرار کر چکے تھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے۔ جب ماعز اسلمی کو رجم کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو ادھر مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہے، کبھی چلنے لگ جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کبھی اٹھ کے پھر چکر لگاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خود ہی تو آپ نے سزا تجویز کی ہے اور پھر یہ کیفیت؟ حضور نے فرمایا جو اس کو سزا دی ہے وہ ہمارا عدل ہے، میری یہ کیفیت، یہ ماعز کے ساتھ میری محبت ہے۔ ماعز اسلمی کو رجم کر دیا گیا۔ 1 دن بعد یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو ماعز کے گھر چلتے ہیں فاتح خانی کے لیے۔ جب جا رہے تھے تو کسی نے، جب ماعز اسلمی کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، پہلے کی بات، جب جنازہ لے کر جا رہے تھے تو کسی نے کہہ دیا لو ماعز نے زنا کر لیا۔ یہ بات جب حضور کے کانوں تک پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا لیا اور فرمایا کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے، ایک روایت میں مدینہ کا لفظ، ایک روایت میں روئے زمین کے جتنے بھی گناہ گار ہیں سب گناہ گاروں پر ماعز کی توبہ کو تقسیم کیا جائے، سب کو اس کی توبہ پوری ہو جائے گی۔ کہ توبہ کرنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، آخرت کی سزاؤں سے بچ جاتا ہے، آخرت کے عذابوں سے بچ جاتا ہے۔ آج نوجوان اپنی توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے کہ چلے توبہ کر لیں گے، چلے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، چلے آج روزہ نہیں رکھا کل سے روزے رکھنا شروع کر دیں گے، چلے کل سے نیک کام کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ توبہ کو مؤخر کر رہا ہے، یہ توبہ کو مؤخر کر رہا ہے، اور یہ مؤخر ایسی مؤخر ہوتی ہے کہ بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے لوگ جو بڑھاپے کے انتظار میں تھے، بوڑھے ہوں گے تو مسجد ہوگی، مصلی ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور اللہ کا ذکر ہوگا، اور بس پھر میں اور مسجد ہے اور اللہ کا ذکر ہے، لیکن بڑھاپے کو نہیں پہنچے، زندگی نے مہلت ہی نہیں دی۔ تو جب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے۔ وہ رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ اتنا کریم ہے، مہربان ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں بچے بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں، جو کہ میدان جنگ میں عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے کر آئے تھے، جب فتح ہو گئی وہ بھی قیدی بن گئے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ ان کے گھروں سے جا کر ان کو اٹھا کر لایا گیا، نہیں، اسلام بچوں پر، عورتوں پر جنگ کی حالت میں اسلام نے کہا کہ ان کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو تلوار پھینک دے اسے بھی کچھ نہ کہنا۔ اب یہ وہ عورتیں اور بچے تھے جو کہ میدان جنگ میں آئے ہوئے تھے، فتح ہو گئی، قیدی بن گئے۔ اب بچے الگ ہیں، نوجوانوں کو الگ قید کر رکھا ہے، عورتوں کو الگ قید کر رکھا ہے۔ جب یہ سب کو مدینہ لایا گیا
تو اب ان میں ایک خاتون تھی، اس کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا۔ اب وہ شیر خوار بچہ بچوں میں تھا، اور وہ عورت، وہ ماں عورتوں میں قیدی تھی۔ جب ان کو کھولا گیا، اب قیدیوں میں وہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، ساتھ ساتھ روتی جاتی ہے، بچے کو تلاش کرتے ہوئے کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، یہاں تک کہ اسے اپنا بچہ مل جاتا ہے۔ اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، اسے سینے کے ساتھ لگاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ تم نے اس عورت کو دیکھا؟ بچے کے لیے اس کے اندر کتنی تڑپ تھی، کیا تم سوچ سکتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو سزا دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جتنی یہ محبت کر رہی ہے، اپنے بیٹے کو چوم رہی ہے، اسے سینے سے لگا رہی ہے اور اسے دودھ پلا رہی ہے، جب تک بچہ ملا نہیں تھا وہ تڑپ رہی تھی، ماہی بے آب کی طرح تھی، جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، جو کیفیت اس کی تھی یہی کیفیت اس ماں کی تھی، یہ تو اپنے بچے کو کبھی سزا نہیں دے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسی کئی مائیں اکٹھی ہو جائیں ان سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، یہ نیکیوں کی بہاریں ہیں، اور بندہ ابھی بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اور یہ گنتی کے صرف چند دن رہ گئے ہیں، صرف چند دن، اور بندہ محروم رہ جائے، ماہ رمضان گزر جائے، اس سے بڑا اور کون محروم ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، یہ برائیوں والا فرشتہ جو برائی لکھنے پر مامور ہے، کرامن کاتبین، اب اس برائی کو وہ لکھنے لگتا ہے، دایاں فرشتہ کہتا ہے یار ایک منٹ رک جاؤ، ابھی نہ لکھو۔ بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کر لیتا ہے، 4 گناہ، 5 گناہ ہو جاتے ہیں، یہ دائیں فرشتہ بائیں فرشتے سے کہتا ہے یار ابھی لکھنا نہیں۔ 5 گناہ کرنے کے بعد یہ بندہ کوئی نیکی کر لیتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اسے 10 دیں گے، ایک نیکی کے بدلہ میں ہم اسے 10 نیکیاں دیں گے۔ اور 5 گناہ کرنے کے بعد بندے نے ایک نیکی کی، اب دایاں فرشتہ بائیں سے کہتا ہے آؤ سودا کریں، اس نے 5 گناہ کیے تھے، تم 5 نیکیوں کے بدلہ میں 5 گناہ مٹا دو، اور 5 نیکیاں میں اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہوں۔ وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ معاف کرنے پر آئے، بندہ دل میں تھوڑا سا شرمسار ہو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور ایک شرابی، وہ شراب میں دھت، وہ سامنے سے آ رہا ہے، اتفاق ایسا عمر فاروق آپ بھی سامنے سے آ گئے، اور اس کے ہاتھ میں وہ شراب کی بوتل بھی تھی، اور شراب کے نشے میں دھت بھی تھا۔ اس کی نظر عمر فاروق پر پڑی، پتا تھا عمر فاروق بڑے سخت ہیں، ہاتھ میں کڑا رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ باری تعالیٰ آج عمر کے غضب سے مجھے بچا لے، آج عمر کے غضب سے بچا لے، پھر یہ شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ صدق کے دل کے ساتھ اس نے دعا کی، اخلاص کے ساتھ، اور مکمل شرمندہ ہو کر، اور پختہ نیت کر کے کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ اب اتنی دیر میں حضرت عمر بھی قریب پہنچ جاتے ہیں، جھڑکتے ہوئے لہجے میں بڑی سختی کے ساتھ پوچھتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کو چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ بغل میں بوتل چھپا رہا تھا، اس کے منہ سے نکلا سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ مجھے کیا ہے یہ۔ اب اس نے ڈرتے ہوئے بوتل باہر نکالی، وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بندہ معافی مانگے تو صحیح نا، اس کی بارگاہ میں رجوع تو کرے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، جی کتنی ہزارہا مثالیں، اتنی ہزارہا حدیثیں ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات ہیں کہ جن میں انہوں نے صدق کے دل کے ساتھ توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو جب بندہ مومن توبہ کرے گا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صدق کے دل سے معافی مانگنا نہیں چاہتے، ہمارا المیہ یہ ہے، معافی مانگتے ہیں لیکن عارضی معافی مانگتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیان سن لیا، دل میں خیال آ گیا نہیں یار اب توبہ کرنی چاہیے، توبہ کر لی، نماز کے بعد گھر پہنچے پھر اسی طرح گناہ شروع، ایک دن اپنی توبہ پر برقرار رہا، دوسرے دن پھر گناہ اسی طرح شروع، موبائل ہے، گانے بھی سنے جا رہے ہیں،
بے حیائیاں بھی دیکھی جا رہی ہیں، سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی پچھلی نماز پر یہ توبہ کر کے آیا تھا، معافی مانگ کر آیا تھا۔ تو یہ ہماری یہ سچوں والی توبہ نہیں ہے، سچوں والی توبہ نہیں ہے۔ جب سچوں والی توبہ کریں گے، سچوں والی توبہ کریں گے تو پھر اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور پھر پکا ارادہ کر لیں کہ باری تعالیٰ تو میری مدد فرمانا کہ میں گناہ نہ کر سکوں، اب ساتھ ساتھ ہدایت کی دعا کرتے رہنا، اور پھر گناہ کرنے لگے فوراً اس توبہ کو یاد کرنا۔ ابھی اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا تھا، ابھی نماز کے وہ وعدہ کیا تھا کہ باری تعالیٰ اب گناہ نہیں کروں گا۔ تو اگر اس طرح توبہ بندہ کرے اور پھر پکا ارادہ کر لے، پھر گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے، پھر خیالات بھی نہیں بھٹکتے۔ ہماری توبہ وہ عارضی توبہ ہے، اس عارضی توبہ نے ہمیں تباہ کر دیا، اس عارضی توبہ نے ہمیں لاپرواہ کر دیا، اس عارضی توبہ نے ہمیں مار دیا۔ پختہ توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر غصے کے ساتھ کہا کہ جھوٹ والی توبہ نہ کرو، اللہ کو اس جھوٹی توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ والی توبہ نہ کرو، سچوں والی توبہ کرو۔ اس نے کہا کہ آپ پھر وضاحت فرما دیں میرے لیے، سچوں والی کون سی توبہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سچوں والی توبہ کی شرائط بتائیں اسے، کہ سچوں والی توبہ کی کیا شرائط ہیں، کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، ان چیزوں کو پورا کر لو، یہ سچوں کی توبہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کہا کہ جو گناہ کر لیا اس پر شرمندہ ہو جاؤ، ندامت کا اظہار کرو۔ اور توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے، اگر پچھلا گناہ جس پر اس نے توبہ کی، معافی مانگی، وہ گناہ توبہ کرنے کے بعد جب یاد آتا ہے اور بندہ اس پر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا۔ اب وہ گناہ لازمی نہیں ہے کوئی بدکاری ہو، لازمی نہیں ہے وہ گناہ کوئی اس نے نماز کو ترک کیا ہو، وہ گناہ یہ بھی ہے کہ اس نے کسی کا حق مارا تھا، توبہ کرنے کے بعد اس کا حق واپس نہیں کیا، اب یہ بھی توبہ نہیں ہے۔ کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کو نیچا دکھایا تھا، اور توبہ کرنے کے بعد اس کو یاد کرتا ہے اور دل پھر دوبارہ خوش ہوتا ہے کہ فلاں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کیا تھا، توبہ کرنے کے بعد اس منظر کو یاد کرتے ہوئے دل خوش ہو رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ اور توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ گناہ جب یاد آئے تو بندہ شرمندہ ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ مجھ سے یہ ایسا کیوں ہو گیا تھا، اب وہ سمجھ ہے اس کی توبہ قبول ہے۔ تو توبۃ النصوح کی پہلی شرط گناہوں پر ندامت ہے، اور دوسری شرط جو اس نے نمازیں قضا کی ہیں اب ان کی ادائیگی کرے۔ حساب لگائے میری نمازیں اتنی رہ گئی تھیں، کیا تہیہ نہیں کر سکتے؟ جو ہماری نمازیں رہی ہیں، کتنی ہماری فجر کی نمازیں رہیں، کتنی ظہر کی نمازیں رہیں، آدمی حساب لگائے اس کا کہ میرے اتنی عمر ہے اور اتنی عمر میں مجھ پر نماز فرض ہو گئی تھی، اتنی عمر میں بالغ ہو چکا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک میں نے اتنے سالوں کی نمازیں نہیں پڑھی۔ حساب نہیں لگا سکتا، حساب لگائے، اب اس کی قضا کرے۔ اب قضا کے لیے ہر نماز کے وقت آئے اور یہ سوچ کر آخری مرتبہ میری یہ والی نماز جو قضا ہوئی تھی میں وہ قضا دے رہا ہوں۔ فجر کے وقت آیا، یہ سوچ کر آخری مرتبہ میرے جو 2 فرض فجر کے قضا ہوئے تھے میں وہ قضا دے رہا ہوں۔ اگر یہ سوچ کر قضا دیتا ہے کہ چلو جو پہلے کبھی قضا ہو گئی تھی میں اس کی دے رہا ہوں، اب اس کو خود نہیں پتا کون سی قضا دے رہا ہے، یہ قضا نہیں ہے، یہ قضا نہیں ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز میں نیت کا ہونا شرط ہے، میں فلاں نماز کی قضا دے رہا ہوں، نیت شرط ہے، نمازوں کی قضا کریں۔ تیسری شرط، جن سے قرض لیا انہیں ادا کرے، اگر نہیں ہے ادائیگی کی نیت کر لے کہ میں نے قرض دینا ہے۔ بعض لوگ قرض لے کر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے پیسے دینے، اور وہ دینا چاہتی نہیں ہے،
جو قرض لے کر نہ دینے کی نیت کرتا ہے، حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ جلد سے جلد اس کا قرض اتار دوں گا، اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو قرض دیتا ہے، جتنی دیر تک اس کا قرض اسے واپس نہیں ملتا، ہر لمحہ اللہ رب العزت اسے نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ تیسری شرط ہے قرض ادا کرنا۔ چوتھی شرط توبہ نصوحہ کی، جن کے ساتھ جھگڑا کیا ان سے معافی مانگے۔ یہ نہیں کہ بندے کا حق غصب کر کے اللہ سے معافی مانگتا پھرے، نہیں، جس بندے کا حق غصب کیا ہے اس کا حق اسے واپس دے۔ بہن کی زمین پر قبضہ کیا، زبانی کلامی معافی نہیں ہے۔ بھائی کی زمین پر قبضہ کیا، زبانی کلامی معافی نہیں ہے۔ بوڑھے ماں باپ تھے، ان کے انگوٹھے لگوا لیے، زمین اپنے نام کروا لی، نہیں، جن کا حق غصب کیا ان کا حق ادا کرے۔ اور پھر نافرمانیاں کر کے جو اس نے اپنا نفس اس نے موٹا تازہ کر رکھا تھا اور اپنے آپ کو گناہوں پر بہادر بنا رکھا تھا، اب نیکیاں کر کے اسے کمزور کرے، اپنی انانیت کو ختم کرے، اپنی میں کو ختم کرے۔ جو اندر جو نفس جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اب اس کو مارے۔ اور چھٹی شرط آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لے۔ یہ چھ شرائط ہیں کہ گناہوں پر ندامت، فرائض کی ادائیگی، قرض کو ادا کرنا، جھگڑا کیا اس سے معذرت کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لینا۔ جب یہ 6 شرائط مکمل ہوں گی تو پھر بندے کی توبہ قبول ہے۔ اور پھر بندہ توبہ کرے، اللہ رب العزت اس کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ وہ ایک نشئی تھا، وہ نالی میں گرا پڑا، نالی کا گندا پانی اس کے منہ کے اوپر سے گزر کر جا رہا ہے، نشئی تھا، مست ہے، اسے کیا پتا پاکی اور پلیدی کا۔ اب وہاں سے ایک صاحب نظر گزر رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ والے، انہیں بڑا ترس آتا ہے، وہ بزرگ اسے اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں، اس کا چہرہ دھلاتے ہیں، اسے غسل کرواتے ہیں، صاف کپڑے پہناتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے، وہ بزرگ مسجد میں آتے، دیکھتے ہیں وہ نشئی مصلی پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ باری تعالیٰ، یہ وہ نشئی؟ تو ندا آتی ہے، ہاں تم نے اس کا چہرہ دھویا، ہم نے اس کا دل دھو دیا۔ بندہ معافی تو مانگے نا۔ وہ ایک بڑا شخص تھا، وہ حج کرنے جاتا تھا، ایک مرتبہ اسی طرح جا رہا ہے، ایک نوجوان نے کہا جی مجھے بھی ساتھ لیتے چلے، کہا کہ تم بھی آ جاؤ۔ اب طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب جب اس نے کہا نا لبیک اللہم لبیک، ایک غیر سے آواز آتی ہے، لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں ہے۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ وہ نوجوان اس نے کہا کہ حضرت صاحب سنا نہیں ہے، آپ نے آواز نہیں سنی کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے؟ تو کہنے لگے پتر 70 سال ہو گئے ہیں، 70 سال ہو گئے، جب میں آتا ہوں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں، آگے سے یہی ندا آتی ہے تیری کوئی حاضری نہیں ہے، لا لبیک، کوئی حاضری نہیں ہے۔ تو آج 70 سال ہو پھر بھی آپ آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اگر یہاں پر نہ ہو تو پھر کہاں پر جاؤں؟ اس کے در سے بھاگ کر جاؤں بھی تو کہاں پر جاؤں؟ تو پھر آواز آتی ہے کہ بندے ہم نے تیری یہ حاضری قبول کی، تیری پچھلی 70 حاضریاں بھی ہم نے قبول کر لی۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے 4 چیزیں گواہ ہو جاتی ہیں۔ جس زمین پر گناہ کیا وہ زمین گواہ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی جتنی اس کے اوپر خبریں ہوں گی ان خبروں کو باہر نکالے گی، یہ زمین گواہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے یہ کرامن کاتبین یہ گواہ ہو جاتے ہیں۔
جب قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو بندہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کہے گا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، چھوٹی بڑی بات ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، کوئی ایک بات بھی اس میں ایسی نہیں جو نہ لکھی ہو۔ کرامن کاتبین گواہ بن جاتے ہیں، جس کتاب پر جس نوشتہ پر لکھتے ہیں وہ گواہ ہو جاتا ہے، جو انسان کے اعضائے بدنیہ ہیں یہ گواہ ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ بندے کے خلاف گواہیاں دیں گے، یہ کرامن کاتبین ہوں گے، یہ گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ وہ جو لکھا ہوا نوشتہ ہوگا، جو رجسٹر ہے وہ گواہ ہوگا، جو انسان کے اعضائے بدنیہ ہیں یہ گواہ ہوں گے، یہ ہاتھ کہے گا اپنے، یہ اس کے انسان کے نفس کے خلاف، اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا، اس نے یہ گناہ کروایا، اس نے مجھ سے یہ گربان پکڑا فلاں کا، میرے ذریعے سے نے فلاں کو تھپڑ مارا، فلاں کو دھکا دیا، یہ ہاتھ بندے کے خلاف گواہی دے گا، یہ قدم بندے کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کے اعضائے بدن، یہ آنکھیں انسان کے خلاف گواہی دیں گی، یہ مجھ سے بے حیائیاں دیکھتا تھا، یہ کان گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ یہ غیبتیں سنتا تھا، یہ لوگوں کی برائیاں سنتا تھا، یہ لوگوں کے خلاف باتیں سنا کرتا تھا، اپنے کانوں کو روکتا نہیں تھا۔ بعض لوگوں کی عادت ہے، آپ کے سامنے ایسے لوگ ہوں گے، غیبتیں کرنا ان کا محبوب ترین مشغلہ ہے، غیبتیں کرنا، ہر آنے جانے والے کے بارے میں اپنی رائے دینا، غیبتیں سننا ان کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ ماہ رمضان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن زبان ہے وہ غیبتوں سے پاک نہیں ہے، کان ہے برائیاں سننے سے پاک نہیں ہے، یہ گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے اور نفس کو گناہوں پر اتنا ہم نے بہادر بنا دیا، ماہ رمضان کا بھی خوف نہیں ہے، حالت صوم میں ہے، روزے کا بھی خوف نہیں ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے یہ بھی خوف نہیں ہے۔ کب بدلیں گے اپنے آپ کو؟ کب بدلیں گے؟ جب موت آ جائے گی پھر اس وقت کہیں گے کاش زندگی کو نیکی کے راستے پر لگایا ہوتا، اس وقت پچھتانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت کا رونا دھونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جانا، مرنے سے پہلے پہلے جو غلطیاں سرزد ہوگی ان سے توبہ تائب ہو جانا اور اپنی زندگیاں بدل لینا۔ کیا صرف ہم نے اپنے آپ کو ایک بیان تک محدود رکھنا ہے کہ بیان سن لیا اس وقت تھوڑی سی ندامت آ گئی بس کافی ہے، جب یہاں سے اٹھے پھر ویسے ہو گئے، ایک رات کو رو لیا بس وہی کافی، پھر جب صبح ہوئی پھر اسی طرح نافرمانیاں شروع؟ کب اپنی زندگیاں بدلیں گے؟ کب اللہ کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے؟ کب مکیل گنبد خضرا کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے؟ تو جب انسان گناہ کرتا ہے یہ چار چیزیں گواہ ہو جاتی ہیں جو بندے کے خلاف گواہی دیں گی، لیکن جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اب یہ چاروں چیزیں اللہ رب العزت زمین کو حکم دے دیتا ہے اس کا گناہ جو تیرے پاس تھا اس کو ختم کر دے، جس پر تو گواہ تھی، یہ اعضائے بدنیاں ان کو بھول جائیں گے۔ کرامن کاتبین جو فرشتے جو بھول سے پاک ہیں، معصوم ہیں، بھول سے پاک ہیں، اللہ رب العزت ان کے ذہنوں سے وہ گناہ بھلا دے گا، اعضائے بدنیاں بھول جائیں گے، زمین بھول جائے گی، جو نوشتہ جس میں گناہ لکھے ہوں گے وہاں سے مٹ جائیں گے جب بندہ توبہ کرے گا، صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگے گا۔ اور اللہ رب العزت کو نوجوان کی توبہ بڑی پسند ہے، اور جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، التائب من لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ انہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا خوش نصیب امام عادل امام، جس نے عدل کیا، نیک حکمران، صالح حکمران، قیامت کے دن اللہ کے
عرش کے سائے میں ہوگا۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وراجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ خوش نصیب جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ہر وقت وہ مسجد کے خیالوں میں، مسجد کی تعمیر و ترقی میں، مسجد کی آبادی میں وہ ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ مسجد میں آیا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتا ہے، اذان ہوئی مسجد آ گیا، با جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ وراجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ورجلان تحبا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اور دو ایسے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور پانچواں وہ خوش نصیب، وراجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، پانچواں وہ خوش نصیب کہ جس کو صاحب منصب عورت، عام عورت نہیں، صاحب منصب حسین و جمیل خاتون اسے برائی کی دعوت دے اور یہ نوجوان کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور پھر وہ اس برائی کو کرتا نہیں ہے، قیامت کے دن یہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا شخص، وراجل تصدق بصدقۃ فاخافها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، کہ ایک شخص جو صدقہ کرتا ہے اس انداز سے کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس قدر اس نے چھپا کر صدقہ کیا کہ میری اس نیکی کا علم صرف اسی تک محدود رہا، دائیں ہاتھ کو پتہ ہے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ۔ تو کہا کہ یہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وراجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، اور ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ 7 خوش نصیب جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو آج موقع یہ کام کرنے کا، اپنی نمازوں کی قضا دینے کا، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا، آبادی میں بھی اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا، اور گناہ سرزد ہو جائے فوراً اسے معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا۔ ماہ رمضان ہے، اللہ رب العزت بندے کی نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے کی کوششوں کی طرف دیکھتا ہے۔ بندہ معافی مانگے اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھتا ہے، اور جو بندہ جتنا زیادہ توبہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھا جمعہ ماہ رمضان کا گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، اگلے سال نہیں معلوم ماہ رمضان میں ہم میں سے کون کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ زندگی میں رمضان آیا ہے، اپنی زندگیاں بدل لیں۔ آخر میں آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر 27ویں شب کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک بڑا پروگرام یہاں پر منعقد کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح، صلاۃ التسبیح کا اہتمام، تلاوت و نعت خوانی کا اہتمام، بیان کا اہتمام، اور وہ افراد جنہوں نے سارا سال مسجد، مدرسہ، اس جگہ کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہوتا ہے، جنہوں نے نمازیں مکمل پڑھی، جنہوں نے تراویحیں پڑھی، ان کے لیے اعزازات کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو آپ سب حضرات کو دعوت ہے، آپ سب حضرات اس میں لازمی شریک ہوں۔ خواتین کے لیے علیحدہ پردے کا اہتمام ہے، اور چند ایک باتیں صدقہ فطر کے حوالے سے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے ہر اس شخص پر جس کو اللہ رب العزت نے وسعتیں دی ہیں، جو 2 وقت کا کھانا آسانی کے ساتھ کھا لیتا ہے، اس بندے پر صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ جو دے سکتا ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا، جو فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، ایسی کوئی محتاجی نہیں ہے، صاحب ثروت ہے، اللہ نے 2 وقت کا کھانا اسے عزت کے ساتھ دے رکھا ہے، اب اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر یہ گندم کے
حساب سے بھی ہوتا ہے، کھجور کے حساب سے بھی ہوتا ہے، کشمش کے حساب سے بھی ہوتا ہے، پنیر کے حساب سے بھی ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کھجور سستی تھی، میوہ سستا تھا، لہٰذا اسی کے اعتبار سے صدقہ فطر دیا جاتا تھا۔ کھجور وہ 4 کلو اس کا وزن ہو، میوہ 4 کلو ہو، پنیر 4 کلو ہو، گندم 2.25 کلو، کیونکہ اس وقت گندم مہنگی تھی، کھجوریں سستی تھیں۔ 2.25 کلو گندم 4 کلو کھجوروں کے برابر ان کی رقم بنتی تھی۔ اور اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی کہ آنے والے دنوں میں گندم سستی ہو جائے گی، یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، لہٰذا گندم وہ 2.25 سیر ہی رکھا اس کو۔ تو اب یہ آج کے دور میں کس حساب سے صدقہ فطر دیا جائے گا؟ جو بندہ جتنا صاحب حیثیت ہے، اب 1 ارب پتی ہے، 1 کروڑ پتی ہے، 1 لاکھ پتی ہے، اور کچھ ذرا اس سے نچلے طبقے کے، کچھ متوسط طبقے کے، اب جو کروڑ پتی ہے اسے چاہیے وہ پنیر کے حساب سے وہ صدقہ فطر دے۔ اب 4 کلو پنیر اس کی جتنی بھی رقم بنتی ہے، یا 4 کلو میوہ اس کی جتنی رقم بنتی ہے، ارب پتی کو چاہیے وہ اس حساب سے صدقہ فطر دے۔ جو اس سے ذرا نیچے آ جاتا ہے، اب اس کو اگر تو وہ بھی لاکھ پتی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کم رقم ہے، جو لاکھوں میں کھیلتا ہے وہ بھی اگر پنیر کے حساب سے دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اور جو عام آدمی ہے وہ گندم کا حساب لگا لے۔ اب 2.25 سیر گندم علاقے کے حساب سے اس کا ریٹ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے علاقے میں گندم کا کیا ریٹ ہے۔ اب شہر مختلف ہوتے ہیں، ریٹ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ کراچی چلے جائیں وہاں پر گندم مہنگی ہے، لاہور چلے جائیں گے وہاں پر بھی مہنگی ہوگی۔ دیہی علاقوں کی طرف جیسے جیسے آتے جائیں گے گندم کا ریٹ ذرا کم ہوتا جائے گا، زیادہ فرق نہیں لیکن تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں نارمل جو ہے ریٹ، ویسے تو کہتے ہیں کہ 4,000 ہے، لیکن 4,000 کی وہ ایک اچھی گندم یا جس طرح کے ہم اپنے لیے گندم پسند کرتے ہیں وہ 4,000 روپے میں نہیں ملتی۔ صحیح اور مناسب گندم اس کا 4300 4400 4500 یہ اس کا ریٹ ہے۔ اس حساب سے اگر ہم 4500 کا حساب لگائیں تو ایک آدمی کا فطرانہ وہ 250 روپے بنتا ہے۔ اگر ہم 5,000 گندم کا ریٹ لگائیں جس طرح کہ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں ہے، تو 320 روپے فی کس ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہوں گے، خواہ وہ چھوٹا بچہ ہے، خواہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے، یا کوئی مہمان آیا، وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر الگ الگ دیا جائے گا۔ ہر ایک کا حساب لگا کر، گھر میں 3 افراد ہیں، گھر میں 7 افراد ہیں، گھر میں 10 افراد ہیں، سب کا صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور یہ صدقہ فطر یہ کس لیے ہوتا ہے؟ ایک تو آگے عید ہے، ہر بندہ عید کے موقع پر نیا لباس نہیں خرید سکتا، ہر بندہ عید کے موقع پر اپنے گھر میں گوشت نہیں پکا سکتا، عید کے موقع پر وہ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں نہیں دے سکتا۔ تو صدقہ فطر رکھا گیا، ایک تو یہ کہ عید کی اس خوشی میں جہاں پر صاحب ثروت لوگ وہ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، وہیں پر ان کی طرف سے جو صدقہ و خیرات غرباء تک پہنچے گا وہ بھی عید کے موقع پر اپنی اپنی خوشیوں کے مطابق وہ بھی اہتمام کر لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو روزے کی حالت میں ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کوتاہیوں کا یہ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ فطر وہ جو کوتاہیاں ہیں انہیں ختم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں صدقہ فطر اور عید کا جو عید قربان، اس پر جو ہم جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، یہ دونوں سیم چیزیں۔ اب لیکن وہاں پر وہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں، جو قربانی کر، وہ بھی ایک صدقہ ہے، نفلی صدقہ جو انسان خود بھی کھا لے، دوسروں کو بھی کھلا دے۔ اب وہاں پر ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا تگڑا جانور ہو، مہنگا جانور ہو۔ وہاں پر بڑا جانور دیکھا جاتا ہے، لاکھوں میں ملے وہ جانور دیکھا جاتا ہے جس کا گوشت زیادہ ہو۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بدنا جانور ہو، موٹا تگڑا جانور ہو، وہ دیکھا جاتا ہے۔ اب کیوں؟ وہاں پر ناموری بھی ہوتی ہے کہ یہ بات ہوگی کہ فلاں نے یہ جانور کیا، فلاں نے اتنے پیسوں کا یہ جانور خریدا تھا،
فلاں کا ایسا جان، اس میں کچھ شہرت بندے کی ہو جاتی، نہ بھی بندے کے دل میں چاہت ہونا، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس نے یہ قربانی کی، اس نے اتنا بڑا اونٹ ذبح کیا، اس نے 5 من کا 10 من کا اس نے بیل کیا، اس نے اتنے من کا یہ والا جانور کیا، اس نے اتنا مہنگا 1 لاکھ کا بکرا خرید کر لے کر آیا۔ اس میں بندے کی کچھ شہرت ہوتی ہے۔ اب اس میں انسان چونکہ شہرت ہے تو کوشش ہوتی ہے بڑا جانور ہو، اچھا جانور ہو، ایسا ہو ایسا ہو، اس طرح کا ہو۔ لیکن صدقہ فطر چونکہ اس میں بندے کی کوئی واہ واہ نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، اب اس میں انسان پہلو تلاش کرتا ہے کم سے کم کتنا صدقہ فطر بنتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں لاکھوں میں دیا کہ اللہ نے دیا کہ اس بندے کو کم سے کم کتنا دینا چاہیے، اللہ نے زیادہ دیا ہے نا، تو پھر زیادہ دے اللہ کی بارگاہ۔ جو حیثیت بندے کی ہے اسی حیثیت کے مطابق دے۔ اور صدقہ فطر اس کے بہترین مصارف دینی مدارس ہیں۔ ہاں جو آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہیں آپ ان کی بھی مدد کریں، لیکن مدارس کا حصہ ضرور مختص رکھیں۔ یہ سوچ کر کہ چلو میں نہیں دوں گا تو کون سا فرق پڑ جائے گا، وہ دے دے گا، فلاں دے دے گا، فلاں دے دے گا، بھئی آپ اپنی طرف سے نیکی کریں۔ وہ ایک گاؤں میں دودھ مہنگا ہو گیا اور دودھ مل نہیں رہا تھا، تو جو گاؤں کا سرپنچ تھا لوگ اس کے پاس آئے کہ یار دودھ نہیں مل رہا، نایاب ہو گیا، کچھ موسم ایسا تھا کہ گائے بھینسیں اس میں دودھ ذرا کم دینے لگیں۔ تو اب سرپنچ تھا، لوگ بھی سارے اکٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں جو خرید نہیں سکتے، جن کے پاس جانور نہیں ہیں، ہم ایک گاؤں کے وسط میں ایک بڑا ایک سراہی دار گھڑا رکھ دیتے ہیں، اور ہر بندے سے یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اس میں 1 گلاس دودھ ڈالے گا۔ سب نے کہا ہاں 1 گلاس سے فرق تو پڑتا نہیں ہے، جس کا بھینسوں کا دودھ 2 کلو ہے، 2.5 کلو ہے، 3 کلو ہے، تو 1 گلاس ایک دن کا ڈال دے گا، کوئی فرق تو نہیں پڑ جائے گا۔ اور جن کے پاس دودھ نہیں ہے وہ تھوڑا تھوڑا یہاں سے نکالتے اپنے اپنے گھروں کو لے جاتے۔ ان میں ایک بندہ یہ بھی تھا، اس نے پانی کا گلاس بھرا، اس نے کہا کہ اگر میں 1 گلاس دودھ نہیں بھی ڈالا، پانی ڈال دیا، کون سا فرق پڑ جانا؟ اس نے پانی ڈال دیا۔ صبح کو جو حاجت مند تھے جب وہاں سے دودھ نکالنے آئے تو سارا پانی تھا۔ ہر بندے نے یہ سوچ کر پانی کا گلاس ڈالا کہ میں پانی کا گلاس ڈال دوں گا، کون سا فرق پڑ جائے گا۔ تو ہر بندہ یہ سوچے کہ چلو میں مدارس میں نہیں دیتا، فلاں فلاں جگہ دیتا ہوں، تو یہاں پر ساری یہی سوچ ہوگی سب کی۔ تو آپ کا یہ مدرسہ مظہر القرآن یہ ادارہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچرز ہیں، اب حفظ کا ہم نے استاد صاحب بھی ہم نے ایک رکھے ہیں، باقاعدہ الحمدللہ حفظ کی کلاس یہاں پر شروع ہو گئی، اس کی بھی تنخواہ ہم نے اکٹھی کرنی ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، ہر گھر کی چھوٹا سے چھوٹا گھر بھی ہو، ایک مہینے کا اس کا بھی ہزاروں میں خرچہ جا پہنچتا ہے۔ یہ تو پھر ایک ادارہ ہے، تو اس ادارے کے ساتھ آپ سب وابستہ ہیں۔ اپنا صدقہ فطر جو دیگر نفلی صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہے، آپ مدرسہ مظہر القرآن کو دیں۔ اور اسی طرح اب گندم کا موسم ہے، جو عشر ہے وہ آپ مدرسے کو دیں، تاکہ جو ہمارے جو دیگر معاملات ہیں، جو اخراجات ہیں، وہ اس طرح ہمارے آسانی کے ساتھ پورے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔